بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میری آج کی یہ کہانی ہمارے گھر میں پیش آنے والا وہ قصہ ہے جسے ہم آج تک نہیں بھلا پائے، اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ انسان اور جنات کے مابین دوستی یا رشتہ داری مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے، اور اگر یہ ممکن ہو پائے بھی تو اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب میرے ابا نے گھر کے ساتھ والے کمرے میں ایک چھوٹا سا مطب بنا لیا۔ دراصل میرے دادا ابو بھی ایک جانے مانے حکیم تھے۔ ان کی حکمت لوگوں کو کافی فائدہ پہنچاتی آئی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ حکمت ہماری خاندانی وراثت تھی۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ گاؤں کا ہر شخص ہم پر اندھا اعتبار کرتا تھا۔ کسی نے کبھی بھی ہمیں شک کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ابا جو دوا لوگوں کو دیتے، لوگ آنکھیں بند کر کے کھا لیتے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ابا کا کاروبار زیادہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے مطب میں جو دوائیں لوگوں کے لیے دستیاب تھیں ان کی قیمت کافی کم تھی۔ اگر ابا زیادہ قیمت وصول کرتے تو ظاہر ہے لوگوں کا اعتبار بھی اٹھ جاتا اور خدمت خلق کا نصب لین بھی متاثر ہوتا۔ سو ابا نے کبھی لالچ نہیں کیا، وہ ہمیشہ لوگوں کو سستے داموں پر دوائیں دیتے رہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے گھر میں مالی حالات کچھ اچھے نہ تھے، مہنگائی زیادہ ہو گئی تھی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے۔ مطب کی دوائیں تو اسی قیمت پر بکتی تھیں، لیکن آٹے اور دال کا بھاؤ کافی بڑھ گیا تھا۔ اس وجہ سے گھر میں کافی مسائل پیش آ رہے تھے۔ ہم لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ مطب چل تو رہا تھا لیکن اس سے آنے والی آمدنی ہمارے لیے ناکافی تھی۔ ہم لوگ انہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، لیکن ابا کافی مطمئن تھے، جیسے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ اماں اکثر ان سے لڑتی، کہتی کہ تمہیں اولاد کی فکر ہی نہیں ہے، تم جانتے بھی ہو کہ گھر میں راشن نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یوں اطمینان سے بیٹھے ہو جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ابا اماں کی باتوں پر بس مسکرا کر رہ جاتے، وہ انہیں کوئی جواب نہ دیتے تھے، البتہ کسی گہری سوچ میں گم رہتے۔ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ ابا کے مطب خانے میں 2 نئی عورتیں آتی ہیں۔ ان عورتوں کے لباس کافی مہنگے ہوتے تھے۔ ان کی آنے کی خوشبو ہمارے گھر کے دروازے تک آتی تھی۔ یہ خوشبو میں نہائی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان کے چہرے چمکدار ہوتے جو ان کی خوشحالی کا پتہ دیتے تھے۔ مجھے اب بھی یاد ہے، ہمارے گھر کے پرانے سے دروازے کی دہلیز میں بیٹھ کر میں ان عورتوں کو آتے جاتے دیکھتی تو مجھے ایک عجیب سی حسرت ہوتی۔ کاش میں بھی ان جیسے لباس پہن سکوں، کاش کہ میرا چہرہ بھی انہی کی طرح تر و تازہ ہو۔ آج بھی میں حسب معمول ابا کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ دروازے کی دہلیز پر بیٹھی تھی کہ ان عورتوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان میں سے بڑی والی نے مجھے رک کر دیکھا، چھوٹی والی نے اسے اشارہ کیا۔ یہ دونوں مجھے غور سے دیکھنے لگیں اور پھر عجیب پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے قریب آنے لگیں۔ میں ان کی ان نگاہوں کا مطلب نہیں سمجھی تھی، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ وہ عورتیں کون ہیں، لیکن ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اور ان کے چہرے کی پراسراریت مجھے ڈرانے لگی۔ شام کا وقت تھا، نہ جانے وہ ابا کے مطب پر روزانہ کیا کرنے آتی تھیں۔ ابا اس وقت نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ لڑکیاں میرے کافی قریب آ گئی تھیں، بالکل خاموش اور چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ ان کا یہ انداز مجھے ڈرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ مجھے دیکھتے رہیں، میرے سامنے بیٹھی ایک دوسرے کو اشاروں ہی اشاروں میں کچھ باتیں کرتی رہیں۔ میں ان کا مطلب نہیں سمجھ سکی، وہ کسی اور زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ آخری بار ان لوگوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے دیکھا اس عورت کی آنکھیں لال سرخ تھیں، جبکہ چھوٹی لڑکی بھی عجیب و غریب ہنسی ہنستی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے ہاتھ ملا پاتی یا میں اس سے کچھ کہتی، پیچھے سے ابا کی گرجدار آواز آئی، نعیمہ، تمہیں 100 بار کہا ہے کہ دروازے کی دہلیز پر مت بیٹھا کرو، آخر تم میری بات سنتی کیوں نہیں ہو؟ ابا نے مجھے غصے سے کہا۔ ابا کے آنے کی دیر تھی
کہ وہ دونوں عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں، ادب سے ابا کو سلام کیا۔ حکیم صاحب، ہم آپ سے دوا لینے آئے تھے۔ عورت کا لہجہ ابھی بھی پراسرار تھا۔ ابا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ہاتھ کے اشارے سے انہیں مطب میں بیٹھنے کا کہا اور میرا ہاتھ گھسیٹتے ہوئے مجھے دروازے سے اندر لے آئے۔ آتے ہی امی کو آواز دی، ارے نیک بخت، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ جوان لڑکی ہے، یہ ابھی بھی دروازے پر بیٹھ کر باہر کے منظر تکتی ہے؟ کیا یہ اتنی چھوٹی ہے کہ تم اسے اتنی کھلی چھوٹ دے رہی ہو؟ ابا کا غصہ تھا کہ آسمان کو چھو رہا تھا، جبکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے پہلے تو کبھی مطب پر آنے کے لیے مجھے نہیں ڈانٹا، پھر آج وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ خیر، تھوڑی دیر بعد ابا چلے گئے۔ اماں نے چائے وغیرہ بنائی۔ اکثر شام کی چائے ابا مطب خانے میں ہی پیتے تھے اور چائے کی پیالی دینے میں ہی جایا کرتی تھی۔ اس دن بھی میں ابا کی ڈانٹ بھول گئی۔ میں نے چائے والی پیالی اٹھائی اور باہر والے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اماں بھی جانتی تھیں کہ ابا کو چائے میں ہی دیتی ہوں، سو وہ خاموش رہیں۔ مطب پر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میں کافی دیر تک کھڑی رہی، یہاں تک کہ چائے ٹھنڈی ہونے لگی۔ میں نے ابا کو آواز دی، ابا، میں اندر آ جاؤں؟ میری آواز پر بھی ابا کچھ نہ بولے۔ پھر میں دروازہ کھول کر جانے ہی والی تھی کہ ابا نے مجھے رکنے کا کہا۔ میں رک گئی تو ابا بولے، بیٹی، ابھی تم یہاں سے چلی جاؤ، میں بعد میں آؤں گا، چائے خود پی لوں گا۔ ابا کا لہجہ بڑا مختصر اور سرد سا تھا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ پہلے تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے، نہ جانے مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال آتے آتے میرے کانوں میں انہی عورتوں کی ہنسی کی آواز پڑی۔ نہ جانے وہ ابا سے کیا باتیں کر رہی تھیں کہ ابا نے مجھے اندر تک نہیں آنے دیا۔ گھر آ کر میں نے اماں سے کہا کہ مطب خانے میں 2 عورتیں آئی ہیں جو ابا سے اکیلے میں بات کر رہی تھیں، اسی لیے ابا نے مجھے چائے لے کر اندر نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر امی کا بھی ماتھا ٹھنکا۔ وہ ابو کا انتظار کرنے لگیں، جبکہ میں اندر والے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ آج میں ابا کی تلخ نگاہوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا گھر آ گئے۔ ان کے آتے ہی اماں نے ان سے گلے شکوے شروع کر دیے۔ یہ آج عورتیں کون آئی تھیں جو اب سے اکیلے میں بات کر رہی تھیں؟ اچھا، تو لاڈلی نے خبر پہنچا دی تم تک؟ ابا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابا غصے میں نہیں لگ رہے تھے، اس لیے میں بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ ابا کو دیکھتے ہی میری نظر ان کے ساتھ پڑے شاپر پر پڑی۔ ابا، یہ کیا ہے؟ میں خوشی سے شاپر کی جانب لپکی۔ ابا نے میرے سر پر دستے شفقت رکھا اور کہنے لگے، بیٹی، یہ سب تیرے لیے ہے۔ تو کہتی ہے نا کہ میں گھر میں پھل فروٹ نہیں لاتا، آج سب تیرے لیے ہے۔ ابا نے محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ابا، یہ تو آم اور انگور ہیں، یہ آموں کا موسم تو نہیں ہے ابا؟ میں نے حیرانگی سے ابا کو دیکھ کر کہا۔ ان دنوں واقعی نومبر کے آخری دن چل رہے تھے۔ آج کل بازار میں آم آنا بند ہو گئے تھے۔ خیر، ہم غریبوں کو تو جون جولائی میں بھی کھانا نصیب نہ ہوتے تھے، لیکن آج بے موسمی پھل دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ابا کہنے لگے کہ یہ پھل انہیں کسی نے تحفے میں دیے ہیں۔ وہ مریض جو ان کے علاج سے ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ اکثر انہیں کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ ابا کی اس بات نے مجھے مطمئن کر دیا، لیکن اماں کا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھیں، شاید انہیں مطب میں آنے والی عورتوں سے چڑ تھی۔ تبھی ابا اور امی کی لڑائی کا موڈ دیکھ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھی تو میرے جسم میں ہلکا ہلکا درد تھا، بخار بھی ہو رہا تھا، جبکہ ابا کی پریشانی الگ دیدنی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ ابا اماں آخر اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں ہیں۔ صبح سے جیسے ان کے منہ میں زبان نہیں تھی۔ میں نے ان سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ خلاؤں میں کہیں گھورتے جاتے۔ ان کی بیماری میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی تو امی نے چائے بنائی۔ امی نے مجھے آج ہدایت کی کہ چائے دینے میں نہیں بلکہ وہ خود جائیں گی۔ ان کی اس بات پر مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور ان سے ناراضگی بھی۔ نہیں اماں، ابا کو چائے دینے میں ہی جاؤں گی۔ میں جیسے ضد پر اڑ گئی تھی، لیکن اماں نہ مانی۔ کہنے لگیں، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، تمہارے باپ نے ویسے بھی منع کیا ہے کہ تمہیں مطب پر نہ بھیجا کروں۔ کیوں اماں؟ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ میں مطب بھی نہیں جا سکتی؟ کل تک تو میں روز جاتی تھی،
अब्बा मुझे खुद बुलाते थे, अब क्या हो गया? मैंने गुस्से से कहा, मैंने जो कहा है वैसा ही करो। अम्मी ने बिना किसी वजाहत के कहा तो मेरा दिल टूट गया। फिर वो चादर लेने अंदर चली गई। मालूम नहीं मतब तक जाने के लिए अम्मा को चादर की क्या ज़रूरत पड़ी। लेकिन इससे पहले कि अम्मा चाय लेकर बाहर निकलती, मैंने बड़ी एहतियात से किचन से चाय की प्याली उठाई और दरवाजे से निकल गई। पीछे अम्मा शायद आकर मुझे ढूंढ रही हूँ, आवाज़ें दे रही हूँ, मगर मैं ना मिली होंगी। सीधा मतब की तरफ गई। आज तो अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने का भी तकल्लुफ़ नहीं किया। मैं अम्मा की शिकायत लगाना चाहती थी कि इन्होंने मुझे अब्बा के पास नहीं जाने दिया। तभी मैंने मतब का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गईं। मेरे अब्बा जिस कुर्सी पर बैठा करते थे उसी पर बेसुध पड़े हुए थे। उनकी गर्दन एक तरफ को लटक गई थी, जबकि उनके मुंह से झाग निकल रहा था। मैं ये देखकर हवास बाख्ता रह गई। चीख मारती हुई आगे को बढ़ी। चाय की प्याली टूटकर मेरे कदमों में जा गिरी। अब्बा उठें, उठें अब्बा, आपको क्या हुआ है? मैं अब्बा का सर हिलाने लगी। इतने में शोर सुनकर अम्मी भी दौड़ी हुई आईं। अब्बा को यूं देखकर वो भी बहुत परेशान हुईं। हमें लगा था कि शायद अब्बा वक्ती बेहोश हो गए हैं, लेकिन चेहरा थपथपाने और नब्ज़ देखने पर पता चला कि अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो हमें छोड़कर जा चुके थे। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। यही हाल मेरी माँ का भी था। हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। हमारा अब्बा के अलावा और था ही कौन। अम्मी मोहल्ले वालों को इत्तला देने मतब से बाहर चली गईं, जबकि मैं अब्बा की लाश के साथ ही बैठ गई। मेरा दिल हौल रहा था, घबराहट और वहशत अलग थी। तब मेरी नज़र अब्बा की गर्दन पर पड़ी, जहाँ 2 काले काले निशान थे। ये देखकर मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अब्बा तबीयी मौत नहीं मरे, बल्कि उन्हें मारा गया है। मैं किससे बदला लूँ अपना? किसी को भी तो मैं जानती नहीं, मैंने दिल में सोचा। खैर थोड़ी देर के बाद मोहल्ले वाले आ गए। सब ने मिलकर अब्बा की लाश को दफनाया और हमारी ज़िंदगी के एक तारीख बाब का आगाज़ हो गया। वो शाम बड़ी उदास थी। आज पहली बार अब्बा के बगैर मैं इस घर में रह रही थी। अब्बा जहाँ भी जाते थे शाम तक वापस आ जाया करते थे, लेकिन आज अब्बा एक ऐसी जगह चले गए थे जहाँ से उनका आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हमने चंद दिन सोग किया, लेकिन कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। फिर जब पेट की फाके की नौबत आई तो मुझे अपने घर से निकलना ही पड़ा। मैंने अम्मा से कहा कि हमें ये मतब ही चला लेना चाहिए, लेकिन अम्मा ना मान रही थीं। मैं बज़िद थी कि यही हमारी विरासत है, अब इसी पर हमें अपने पैर जमाने हैं। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो सारी ज़िंदगी गुर्बत में पामाल होकर रह जाएंगे। मेरी अम्मा से रोज़ाना इसी बात पर लड़ाई होती कि वो मतब खोलने क्यों नहीं देती। अब्बा की वफ़ात के बाद अम्मा ने मतब को ताला लगा दिया था। हर वक्त दवाखाना बंद रहता। लोग तो पहले ही जान गए थे कि अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए कोई भी हमारे घर का रुख न करता। यूँ कह लें कि लोगों ने हमें किस्सा कहानी समझकर भुला दिया था। लेकिन मैं अम्मा से बज़िद थी। बिलाखिर एक दिन मेरी अम्मा से इस बात पर बहुत शदीद लड़ाई हुई। मैंने कहा, अम्मा आप नहीं चाहती कि हम गुर्बत से अलग ज़िंदगी गुजारें। आप न जाने किन यादों में खोकर मुझे और ख़ुद को बर्बाद कर रही हैं। अगर अब्बा का मतलब था तो क्या हुआ? मैं उनके कमरे में जाकर क्या करूँगी अम्मा? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि उनकी बनाई हुई दवाएं बेच दूँगी। अब्बा की किताब से पढ़कर क्या मैं नए नुस्खे नहीं बना सकती? आप भी कमाल करती हैं। मैंने अम्मा से कहा, नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात कुछ और है। अम्मा ने रोते हुए कहा तो मेरा लहजा भी नरम पड़ गया। अच्छा अम्मा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना, कोई परेशानी है तो उसका हल निकाल लेते हैं। मेरी बात पर अम्मा और ज़्यादा रोने लगीं। अम्मा ऐसा तो ना करो, बताओ तो सही हुआ क्या है। मैंने अम्मा के हाथ पकड़ लिए। बेटी होना क्या है, इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अम्मी ने बात जारी रखते हुए कहा, बेटी तू जानती है कि इंसान के अलावा इस दुनिया में और भी कई तरह की मखलूक़ात आबाद हैं। बस बेटे यही समझ लो कि तुम्हारे बाबा की दुकान पर किसी अनजानी मखलूक का बसेरा था। बरसों पहले वो इस जगह पर रहा करते थे, फिर ये लोग किसी और बस्ती में चले गए थे। जब ये नादीदा हस्तियाँ दोबारा तुम्हारे अब्बा के मतब में आने जाने लगी तो तुम्हारे अब्बा को बुरा लगा।
کیونکہ یہ لوگ پورا دن ان کے دواخانے میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ بات تمہارے بابا نے اپنی موت سے ایک دن پہلے مجھے بتائی تھی بیٹی، ورنہ میں تمہیں پہلے سے آگاہ کر دیتی۔ میں نے اماں کے آنسو پونچھے۔ اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میری بات پر وہ مجھ پر ہی برس پڑی۔ طبیعت ٹھیک ہے میری، جو سچ ہے وہ بتا رہی ہوں تمہیں۔ تمہارے ابا کے اس مطب پر ایک نادیدہ ہستی کا قبضہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر تمہارے ابا لوگوں کو دوائیں لکھ کر دیں، شاید اس لیے کہ وہ اپنے حسن میں یکتا تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کوئی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ حالانکہ تمہارے ابا کا مطلب تو بہت پرانا تھا، لیکن بہرحال اس مخلوق کے اپنے ہی قانون ہوتے ہیں۔ جانتی ہو جس دن تمہارے ابا نے دکان پر تمہیں آنے سے منع کیا تھا، کیوں منع کیا تھا یہ نہیں جانتی شاید؟ امی نے کہا۔ کیوں منع کیا تھا امی؟ اب تو حیرتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹتے ہی چلے گئے۔ اس لیے بیٹی کہ ان کی دکان پر آنے والی 2 عورتوں نے کئی دنوں سے یہ ضد لگا رکھی تھی کہ وہ تمہارا رشتہ لینا چاہتی ہیں۔ پہلے انہوں نے تمہارے ابو کو تحفے تحائف دے کر رام کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہیں ان لوگوں کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس کے بعد تمہارا آنا بھی یہاں ممنوع کر دیا۔ بیٹی یہ بے بس تھے، مطلب کے باہر یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، اسی وجہ سے تمہارے ابا نے تمہیں وہاں آنے سے منع کیا تھا۔ اب میں بھی ڈرتی ہوں، نہیں چاہتی کہ میری پھول سی بچی کو کچھ ہو جائے۔ امی نے یہ کہہ کر مجھے سینے سے لگا لیا، جبکہ مجھے مارے حیرت اور دکھ کے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا اماں کی بات صحیح تھی یا نہیں، لیکن وہ عورتیں اکثر ہمارے گھر کے باہر دیکھی گئیں۔ اماں مجھے ان سے یوں بچاتی جیسے چیل سے چڑیا اپنے بچوں کو بچاتی ہے۔ سال بعد اماں نے میری شادی کر دی، میں اپنے شوہر کے پاس کراچی آ گئی۔ کچھ عرصے بعد اماں بھی یہاں آ کر رہنے لگیں۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ میں اماں سے پوچھتی ہوں کہ کیا وہ سب سچ تھا تو وہ چپ ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ابا کا مطلب، وہ باتیں، وہ عورتیں، یہ سب کہانی تھی یا کوئی خواب؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔